بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات پر بات کریں گے۔ یہ مذاکرات کس وجہ سے ناکام ہوئے، ہم اس بارے میں آپ کو ایک پورا تفصیلی جائزہ لے کر بتائیں گے۔ اس مذاکرات کی ناکامی کا کون ذمہ دار ہے، ہم اس بات کا بھی تعین کریں گے۔ ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اپوزیشن سے مراد ہے پی ٹی آئی کے درمیان اور حکومتی اطاعت کے درمیان، تین مذاکرات کے تین ادوار ہوئے۔ ان مذاکرات میں کوئی قدر مشترک تھی ہی نہیں۔ اگر کوئی قدر مشترک بنی تو پی ٹی آئی نے اس شرط پر ایک ہی روز انتخابات کرانے کی حمایت کر دی کہ اگر حکومتی اطاعت 14 مئی سے قبل قومی اسمبلی تحلیل کر دے اور 2 صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل کر دے، لیکن یہ شرط حکومت کو کسی صورت قبول نہیں تھی۔ دراصل حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے تھے۔ حکومت تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کرنے میں سنجیدہ نہیں تھی، اور پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ شاید ہم ان کے ساتھ مل بیٹھیں تو حکومتی کمزوری سے کوئی ہم فائدہ اٹھا لیں، لیکن لگتا یہی ہے۔ ایک تو حکومت نے طے کر لیا نا کہ 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات نہیں ہوں گے، 10 دن رہ گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری بھی کر دیا ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے سیاسی جماعتوں کو نہیں کہا، اور ہمارا حکم برقرار ہے کہ 14 مئی کو انتخابات کرائے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا ہے کہ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم 14 مئی کو انتخابات کرا سکیں، ہمارے پاس کوئی پیسہ ہے نہیں، اور نہ ہی اتنے عرصے میں پرنٹنگ ہو سکتی ہے، اور پھر اس الیکشن کی سیکورٹی کی ذمہ داری کون لے گا۔ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک مذاکرات کا دور ہوا۔ حکومت چاہتی ہے کہ یہ اکتوبر میں الیکشن ہو، یعنی کہ 13 اگست 12 14 13 اگست کو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو اس کے بعد 8 اکتوبر کو الیکشن ہو جائے۔ ویسے تو وہ نومبر تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپٹمبر کے مہینے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ریٹائر ہو جانا ہے، اور ان کی ریٹائرمنٹ 16 ستمبر ہے۔ اس طرح صدر مملکت کی ریٹائرمنٹ 9 سپتمبر ہے۔ صدر مملکت ممکن ہے کہ وہ اس وقت تک صدر کے منصب پر بیٹھے رہیں جب تک کہ نئے صدر کا انتخاب نہ ہو، اور شاید الیکٹرل کالج مکمل ہونے تک صدر رہنے کی گنجائش تو موجود ہے، لیکن بہرحال یہ 2 بڑے اہم عہدے ختم ہو جائیں گے ستمبر میں۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے بھی ان کو کہا ہے کہ جولائی میں انتخابات کرا دیں۔ عجیب منطق ہے، اگر تو جولائی میں انتخابات کرا دیں تو پھر آئین کی خلاف ورزی کوئی نہیں ہوئی۔ اگر جولائی کے بجائے وہ کہیں جی اکتوبر میں کرا دیتے ہیں تو پھر آئین کی خلاف ورزی تصور کی جاتی ہے۔ یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 3 ادوار ہوئے، نشستن گفتن برخاستن سے زیادہ کچھ صورتحال نہیں تھی۔ بہرحال یہ بات تو طے شدہ ہے کہ حکومتی اطاعت کسی صورت میں بھی پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک بار
شکنجے میں آ جائیں اور پھر اس کے بعد انتخابات ہوں۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ حکومتی اطاعت جو مرضی فیصلہ کر لے، لیکن اصل پاور، ویٹو پاور نواز شریف کے پاس ہے۔ نواز شریف عمران خان کے ساتھ کوئی معاہدہ، کوئی صلح صفائی کرنے کے لیے کسی سے تیار نہیں، اور یہ ان کی سوچ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کو کوئی ریلیف دیا تو پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک غلطی یہ کی کہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ اس وقت بھی ان کا یہ غلط فیصلہ تھا، غیر سیاسی فیصلہ تھا۔ سیاسی فیصلہ یہ ہوتا کہ اسمبلی میں رہتے اور حکومتی اطاعت کو ناکو چنے چھپا دیتے، حکومت کے لیے کام کرنا مشکل بنا دیتے، مانی محاذ خالی کر کے جب وہ آگے تو انہیں احساس ہوا کہ ہم نے بڑی غلطی کی۔ پھر آپ یہی ارکان اسمبلی جنہوں نے استعفے دیے تھے واپس جانے کے لیے بضد ہیں اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی قومی اسمبلی کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، کبھی کدھر پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی پہلے آپ نے استعفے کیوں دیے تھے؟ پھر اب تو عمران خان صاحب بڑی کھل کر یہ بات کہہ دی ہے کہ انہوں نے باجوہ کے کہنے پر، جنرل باجوہ کے کہنے پر 2 اسمبلیاں توڑ دی۔ جنرل باجوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ ایک طرف وہ موجودہ حکومت کو ان کی آشیرواد حاصل تھی، اور جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں ملی، ریٹائرمنٹ ہو گئی، تو پھر وہ جناب عمران خان کی سرپرستی کرنے لگے۔ اب عمران خان صاحب ان سے جلے ہوئے ہیں، جلے بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر الزام تراشی بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف مختلف باتیں بھی کرتے ہیں۔ عمران خان کھل کر جنرل باجوہ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں سب سے زیادہ نقصان جنرل باجوہ نے پہنچایا، کہ وہ اس پہ اعتماد بھی بہت زیادہ کرتے تھے، دونوں ایک ہی پیج پر اپنے آپ کو تصور کرتے تھے۔ عمران خان جیسے سیاستدان کو تو کسی جرنیل کی لگائی ہوئی تاش پہ تو نہیں کھیلنا چاہیے تھا، انہیں اپنی تاش لگانی چاہیے تھی۔ چودھری پرویز الہی بڑے سیانے اور بڑے جان دیدہ سیاستدان ہیں، انہوں نے منع کیا ہے عمران خان کو کہ پنجاب اسمبلی اور KP کی اسمبلی نہ توڑیں، ہم کمزور ہو جائیں گے۔ لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے تو ہم حکومت کو مجبور کر سکیں گے کہ وہ انتخابات کرائے۔ جب دونوں صوبوں کی اسمبلیوں کے انتخابات ہو جائیں گے تو ہم وہاں کامیابی کے بعد اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے۔ لیکن حکومت نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ وزیر اعظم کا بے شک سر قلم ہو جائے، بے شک وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی قرار دے دیا جائے، وہ الیکشن نہیں کرائیں گے۔ الیکشن کرائیں گے تو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اکٹھے الیکشن ہوگا۔ اور یہ بڑا نقطہ ہے، اہم ہے، کہ ایک دن جب الیکشن ہوگے تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم کہ انتخابات کے نتائج پر کوئی انگلیاں نہیں اٹھے گی۔ اب جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں بڑی بات، سب سے بڑی بات یہ بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ الیکشن کے بعد فریقین انتخابی نتائج بھی تسلیم کریں۔ اتنی بے چینی، اتنی بے بسی دیکھی نہیں جا سکتی تحریک انصاف کی کہ وہ واپس اسمبلیوں میں جانا چاہتے ہیں، پچھلے 1 سال کے بقایا جات بھی وصول کرنا چاہتے ہیں۔ کون سا ایسا قانون ہے جس کے تحت ان کی رکنیت ختم ہو گئی، استعفے منظور کر لیے گئے، اس کے بعد واپس جانا چاہتے ہیں؟ اسمبلیاں توڑ دیں، اب کہتے ہیں اسمبلیاں بحال ہو جائیں، درخواستیں دلواتے ہیں۔ بہرحال ایک بات طے ہے کہ عمران خان کو، PTI کو حکومتی اطاعت کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس ملک میں 14 مئی کو تو الیکشن نہیں ہوں گے۔ اگر سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا آپس میں جھگڑا چلتا ہے
پھر دیکھا جائے گا کہ کون سا فریق جیتتا ہے، کون فریق کس کو ہراتا ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ کس فریق کی طاقت زیادہ ہے۔ اصل طاقت تو اس کے ساتھ ہی ہوگی جس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہاں تک مقننہ کے خلاف جاتی ہے اور مقننہ سپریم کورٹ کا کس حد تک احتساب کرتی ہے۔ شکریہ۔